वेलकम बैक। पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। 15 से 20 अफगान तालिबान को हलाक कर दिया गया। पाक फौज ने जवाबी हमले के दौरान अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक अमला तबाह कर दी। लाइक और रहमान हमें अपडेट करें। लाइक बताइएगा। जी बिल्कुल, ISPR की तरफ से इस बात का एलामिया जारी किया गया है कि अफगान तालिबान की जानिब से स्पिन बोल्दक में आज सुबह 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया गया, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेज ने फौरी और मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई की। उन तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया। हमला क्योंकि तकसीम शुदा देहात से किया गया तो उसमें शहरी आबादी का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, और अफगान तालिबान ने इस चीज़ से कतई नज़र कि आम शहरी भी मुतासिर हो सकते हैं अपना 4 मुख्तलिफ मकामात से बुज़दिलाना हमला किया। तमाम पाक फौज की तरफ से और मुसल्लह अफवाज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो इस हमले में तबाह हो चुका है, और जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान के हलाक होने की तस्दीक भी हुई है। मुतअद्दिद जख्मी है, और इस सूरत हाल जो कि इंतहाई कशीदा हो चुकी है, तो मजीद नकल और हरकत की भी इतलात मिल रही हैं। बॉर्डर के साथ साथ देखा जा रहा है कि अफगान तालिबान और उनके साथ साथ जो ख्वारजी हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। शायद वो कोई नया हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये भी बताते चलूँ कि 14 और 15 अक्टूबर की शब करम सेक्टर पर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमले किए गए थे, दूसरी जानिब से खारजियों की तरफ से और अफगान तालिबान की तरफ से। तमाम पाकिस्तानी फोर्सेज हर वक्त तैयार थी। उन्होंने इन चौकियों पर हमलों को नाकाम बनाया, जवाबी कार्रवाइयाँ की, और 8 अफगान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह की गई थी। 6 टैंक भी इसमें तबाह हुए थे, और उन टैंकों का जो अमला था वो भी मारा गया। मजमूई तौर पर जो मुख्तलिफ ज़राए से इतलात आ रही हैं, 25 से 30 अफगान तालिबान और फितरल ख्वारिज रात के हमले में मारे गए थे, और तालिबान का पाकिस्तान पर हमला शुरू करने का इल्ज़ाम भी बेबुनियाद और झूठा है, ये कहना है तर्जुमान का। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी चौकिया सामान पर कब्जे का जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई सदाकत नहीं, ये भी एक महज प्रोपेगेंडा है। ताहम पाक फौज हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। जब भी जरूरत हुई कौमी खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत का दिफा यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, लाइक अफगान तालिबान फितनल खवारिज की जानिब से सुबह सवेरे भी 3 मकामात पर हमला किया गया था। वो कौन से मकामात थे, और फिर पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई में कितने तालिबान को जहन्नम हासिल किया गया? जी, स्पिन बोल्दक में 4 मुख्तलिफ मकामात हैं जो चमन बॉर्डर के साथ स्पिन बोल्दक का इलाका है, और 4 मुख्तलिफ मकामात जो सेक्टर हैं वहाँ से बुज़दिलाना हमला किया गया था। और इस हमले में जो मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक की गई है, और तर्जुमान भी इस बारे में बता रहे हैं कि 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक हुए हैं, और काफ़ी बड़े पैमाने पर जो तालिबान हैं वो जख्मी भी हैं। अलबत्ता जो इसमें अफगान तालिबान की तरफ से कार्रवाई हुई है उसमें पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट जो कि अफगान साइड पर था उसको तबाह कर दिया गया है। अलबत्ता पाकिस्तान की साइड पर जो वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट मौजूद है वो बदस्तूर कायम है, उसको जुज़वी नुकसान पहुंचा है, और जो दूसरी जानिब अफगान साइड पर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जी लाइक आप हमारे साथ रहिएगा। फितनल खवारिज और अफगान तालिबान के स्टेजिंग पॉइंट्स पर जमा होने की इतलात हैं। ISPR के मुताबिक 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब कुर्रम में भी हमले की कोशिश की गई। पाकिस्तानी चौकियों पर हमले की कोशिश को मौसर अंदाज में नाकाम बनाया गया। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 8 अफगान पोस्टें और 6 टैंक तबाह कर दिए गए। लाइको रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जहरियत पर पाक फौज ने भरपूर कार्रवाइयां करते हुए काबिज तालिबान की पोस्टों को उड़ा दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है जबरदस्त कार्रवाई के दौरान 6 टैंक्स पोजीशन तबाह कर दी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का हमला, पाक फौज का करारा जवाब। ARY न्यूज पहले मार्के की जगह पहुंच गया। पाक फौज के ब्रिगेडियर आसिफ ने बताया, दुश्मनों ने दरअंदाजी की कोशिश की तो हमने पहले फायर किया, फिर चौकियों पर कब्जा करके सब हिलाली परचम लहरा दिया। मार्के की कहानी सुनिए सरहदी मुहाफिजों की ज़बानी। कबायली अवाम का कहना है काबिज उबूरी हुकूमत हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी से बाज रहे। इस हमले में भारत मुलव्वस है। तमाम कबाइल पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक धरती की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। हमारे मुल्क के खिलाफ बरसर पेकार है। हमारे सरजमीन पर जो कुछ होता है तो हम इसको ये समझते हैं कि ये इंडिया से ये काम हो रहा है, लिहाजा आप इससे बाज रहे और हमारे साथ हमसायों की तरह रहे, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमारी मुल्क में दहशतगर्दी न करे, बसूरी देगर हम तमाम कबाइल अपने फौज के शाना बशाना करे इंशाअल्लाह। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के
سرحد پر اٹیک کیا ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی ملک ہمارے اس پاک دھرتی پہ حملہ کرے گا، جو اس دھرتی کو ناپاک نظر سے دیکھے گا، تو ہم انشاءاللہ اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ پاکستان کی فوج نے جوابی کارروائی کیا ہے، ہم شانہ بشانہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہیں گے۔ گلشن معمار میں واقع افغان کیمپ میں آپریشن کے دوران مشتعل افراد کی شدید ہنگامہ آرائی، پولیس اور ہیوی مشینری پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ مشتعل افراد نے گھروں کو مسمار کرنے سے روک دیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد افغان بستی کے رہائشی نہیں ہیں۔ نذیر شاہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نذیر، بتائے گا اس وقت کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، ناردرن بائی پاس پر افغان کیمپ ہے جو 1984 سے یہاں پر قائم تھا، اور جب حکومت کی پالیسی اور احکامات کی وجہ سے آج اس پورے علاقے کو جو تجاوزات ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا تھا۔ اس سے قبل یہاں پر جو افغان تھے تقریباً 16,000 سے زائد تھے، جس میں سے 90% جا چکے ہیں۔ تو جو گھر خالی ہو چکے ہیں ان کو مسمار کرنے کا عمل جاری تھا۔ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جو ان جگہوں پہ قبضہ کرنے کے لیے اور لوٹ مار کے لیے پہنچے تھے، جن کا تعلق افغان کیمپ سے نہیں ہے، اور پولیس اور ان میں شدید جھڑپ ہو رہی ہے۔ ان کی جانب سے پولیس پر تشدد بھی کیا گیا ہے، پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے جواب میں ہوائی فائرنگ کی ہے، شیلنگ کی ہے، اور متعدد ایسے افراد کو حراست میں لے کر جو پرزنر وین ہے اس میں منتقل کیا ہے۔ یہاں پر صبح سے ہی دیکھا جا رہا تھا کہ کئی افراد اچانک سے گلیوں سے نکل کر آ کر احتجاج کرتے تھے اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، اور شروع میں پولیس کی جانب سے بتا دیا گیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص افغان باشندہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے عناصر ہیں جو دائیں بائیں یا دور دراز علاقوں سے یہاں پر آئے اور اب وہ اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ جگہ سرکاری ہے اور جب یہ پوری جگہ خالی کر دی جائے گی، جو اربوں خربوں مالیت کی یہ جگہ 200 ایکڑ سے زیادہ ہے، اس کے بعد یہ باقاعدہ جو متعلقہ حکام ہے ان کے حوالے کی جائے گی اور سرکار کے پھر پاس چلی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے نذیر شاہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستانی عوام اور مسلح افواج وطن کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ ہندوستانی افواج اور سیاسی آقاؤں کو کسی غلط فہمی میں رہنا نہیں چاہیے۔ ہر جارحیت کا جواب پوری قوت اور فوری دیا جائے گا، جسے آئندہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ ISPR نے بھارتی ریاستی انتخابات میں سیاسی مقاصد کے لیے بیان بازی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ حاضروں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد میں درج مقدمات میں علیمہ خانم سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثے کے 5 گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ بابر ملک ہمیں اپڈیٹ کریں۔ بابر، بتائیے گا۔ جی ہاں، راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے مقدمے کی سماعت کی ہے۔ تھانہ صادق آباد میں درج 26 نومبر گراؤ جلاؤ کے مقدمے میں علیمہ خانم سمیت 11 ملزمان ہیں، جس میں 9 ملزمان نے قبال جرم کیا، ان کو 4 ماہ سزا عدالت نے سنا دی۔ لیکن آج سماعت کے موقع پر علیمہ خانم سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کی عدالت کی جانب سے کارروائی مکمل کی گئی ہے۔ سیکشن 23 کے تحت دائر درخواست پر پراسیکیوٹر ظہیر شاہ کی جانب سے دلائل دیے گئے ہیں کہ مقدمے کی دوران سماعت جو ہے درخواست قابل سماعت نہیں ہے، اور نہ ہی اس مقدمہ میں اب تک شہادتیں قلم بند کی گئی ہیں۔ ایسی اس دوران یہ درخواست قابل سماعت نہیں سے خارج کیا جائے۔ عدالت کی جانب سے مذکورہ درخواست پر جو ہے پروسیکیوشن کے دلائل مکمل ہونے کے بعد وکلاء صفائی کے دلائل آئندہ سماعت پر 17 اکتوبر کو طلب کیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بابر، بہت شکریہ۔ پشاور ہائی کورٹ نے JUI کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا درخواست پر میرٹ پر فیصلہ کریں۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا ہم میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے درخواست واپس لینا چاہتے ہیں یا ہم میرٹ پر فیصلہ کریں۔ وکیل نے کہا میرٹ پر فیصلہ کریں۔ آج نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے حلف لوں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا علی امین گنڈاپور کو اس لیے بلایا تھا کہ استعفے کی تصدیق کر سکوں، جب انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفے کا اعلان کر دیا تو استعفیٰ منظور ہو گیا۔
سی ایم کو بلایا تھا اپنے استعفے کی ویریفیکیشن کے لیے، لیکن جب انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے اپنا استعفیٰ دیا، اور نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹیرین کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس ریزائن کرتا ہے اور اس کو اسپیکر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا ریزائن ایکسیپٹ ہو چکا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نیو چیف منسٹر سے اوتھ نہیں لوں گا۔ ایسا لگا کہ بلاول صاحب واز ناٹ ویری ہیپی کہ آپ نے جو یہ کیا، یہ تو آپ جس طرف موڑنا چاہیں آپ موڑ لیں، چونکہ ورنہ یہ بات تو ایک پرائیویٹلی بندہ کرتا ہے، انہوں نے باقاعدہ تقریب میں مخاطب کر کے کہا نا کہ آپ کو وہاں ہونا چاہیے اور آپ سی ایم صاحب تیار آتے تاکہ جائیں۔ یہ میسج بھی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے ہمارے مخالفین ہیں، چاہے جن کو ہم برداشت نہیں کرتے یا جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے بھی ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں، لا کو فالو کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آج نئی حکومت طلوع ہوگی، بلا خوف جمہوریت کے لیے لڑیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی کی آزادی ہم سب کی آزادی ہے، اس لیے ان کی آزادی کے لیے کام کریں گے۔ جنید اکبر نے کہا ادارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں، وعدہ کرتا ہوں پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ملک اور صوبے کے مفاد میں ہم ساتھ دیں گے۔ آج اس صوبے میں ایک نئی حکومت طلوع، اور ہم آگے بڑھیں گے آئین کی پاسداری کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، اس ملک میں، اس صوبے میں جمہوریت کے لیے۔ ہم سب عمران خان کے کارکن ہیں، ہم سب جمہوریت کے کارکن ہیں، ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم بلا خوف اب جمہوریت کے لیے لڑیں گے، اس صوبے اور اس ملک کے عوام کے لیے لڑیں گے، آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے لڑیں گے۔ گورننس، تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر، یہ اس صوبے کی اولین ضروریات ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ عمران خان ناحق جیل میں ہے۔ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون بحال نہیں ہوگا، اس ملک میں فلاح نہیں ہوگی۔ عمران خان کی آزادی میں ہم سب کی آزادی ہے، اس لیے ہم عمران خان کی آزادی کے لیے کام کریں گے۔ ادارے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جو کہ پی کے میں ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائے، آپ بیٹھ جائے، حل نکالے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ دیں گے، اس ملک کے فائدے کے لیے، اس صوبے کے فائدے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، ہم اکٹھے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ ہمارے آپ سے گلے ہوں گے، شکوے ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھے اور آگے کے معاملات اکٹھے چلائیں۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کہتے ہیں سہیل آفریدی طالبان کی حمایت کریں گے تو وہ ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے۔ باخبر سویرا میں گفتگو میں مزید کہا خیبر پختونخوا میں بسنے والے دہشت گردوں نے عام انتخابات میں پاکستان کی تحریک انصاف کی سہولت کاری کی۔ آفریدی صاحب جو ہے جس طریقے سے آئے ہیں وہ اس جگہ پہ براجمان بھی ہو جائیں گے، میرے خیال سے بڑا مشکل ہوگا۔ تو ہم اس کی اپیل کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو ڈی بی میں لے کر جائیں، ڈویژنل بینچ میں اپنی بات سمجھا سکیں، اگر وہاں نہ سمجھا سکے سپریم کورٹ کا آپشن موجود ہے۔ ہماری اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری کاروائی قلم قرار ہو جائے گی، آٹومیٹیکلی حلف بھی ختم ہو جائے گا اور وہ جو پورا پروسیس ہے ان کے وزیر اعلیٰ بننے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ ہوگا اور یہ سارا پروسیس انڈو ہوگا اور دوبارہ سے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف بار بار کے پی کے میں آپریشن نہ کرنے کی جو بات کر رہی ہے یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں اس تحریک طالبان پاکستان کے جو 80,000 دہشت گرد آگر کے پی کے میں آباد ہوئے، انہوں نے پوری سہولت کاری کی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ اگر آج سہیل آفریدی صاحب ان طالبان کی سپورٹ کریں گے تو پھر یاد رکھیں کہ آئین کے اندر متعلقہ کلوز موجود ہے اور سہیل آفریدی صاحب ایک گریڈ 18 کے سیکشن افسر کے ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاج کے منتظمین کی نشاندہی کر کے فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم کر دیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے اظہر فاروق۔ جی اظہر۔ جی اس حوالے سے حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مکمل طور پر احتجاج کے جو منتظمین ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے اور ڈیٹا جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ ملکی نیٹ ورک اور کمانڈ پوائنٹس کی بھی نشاندہی مکمل کر لی گئی ہے۔ جیو فینسنگ سے مرکزی کردار سامنے آ گئے ہیں۔ کال ڈیٹا ریکارڈ سے ماسٹر مائنڈ کی شناخت بھی ہو چکی ہے۔ فنانسر اور سہولتکاروں کو بھی علیحدہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وارنٹس تیار کر کے کریک ڈاؤن کسی بھی وقت جو ہے وہ متوقع ہیں۔ بڑے شہروں میں چھاپوں کی منصوبہ بندی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کے مطابق املاک جلانے والوں کی ویڈیوز اور چہرے بھی شناخت کر لیے گئے ہیں۔ فیشل ریکگنیشن سے تمام کردار جو ہے وہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مشتبہ فنڈنگ کی مکمل چھان بین جاری ہے۔ بینکاری ریکارڈ بھی محفوظ اور کر لیا گیا اور اس حوالے سے خصوصی ٹیمیں جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق امن خراب کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے گی اور قانون کے مطابق سخت کارروائی یقینی بنانے کے لیے اقدامات اور کارروائی فوری شروع کی جا رہی ہے۔ اظہر فاروق اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ۔
TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज पर लाहौर समेत मुरीदके से मजमूई तौर पर 253 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है अस्पतालों में जेरे इलाज जख्मी कारकुनों को डिस्चार्ज होने पर गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। मजीद गिरफ्तारियों के लिए जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। क्लोज सर्किट फुटेजेस का तजिया जारी है। अमलाक की तोड़फोड़ और बलवे में मुलव्वस अफराद की निशानदेही के लिए मोबाइल फोरेंसिक जारी है। IMF का कहना है पाकिस्तान से कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के इजरा के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। मौसमियाती तब्दीली के लिए भी 20 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी दी गई है। IMF का कहना है पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में निजकारी के अहदाफ हासिल और ज़रई शोबे में मुदाखलत कम करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी आगाज से ही मुस्बत रुझान जारी है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स की 1,67,000 की सतह बहाल हो गई। 2019 पॉइंट इजाफे से 1,67,495 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार 2,085 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका है, जिससे इन्वेस्टर्स में एतमाद देखा जा रहा है। बैनुल अक़वामी और मकामी मार्केट्स में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना आज मजीद 5800 रुपए महंगा हुआ। कीमत 4,40,900 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 4,972 रुपए महंगा होकर 3,78,000 रुपए का हो गया। खबरों से फिल वक्त देखते रहे RY न्यूज़।